رہی ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق عرب کنٹری جو GCC کنٹریز ہیں اور ایمرجنگ ایشین کنٹریز ہیں ان کی تجارت کا حجم 2030 تک $600 ارب سے تجاوز کر جائے گا. تو پاکستان جو کہ ان سب ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتا ہے، ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم ان تبدیلیوں کے ساتھ، تغیرات کے ساتھ خود کو کیسے الائن کرتے ہیں. بہت اچھی بات کی امبیسڈر صاحب نے کہ ان خطوں میں جو لیڈرشپ ہے اس کے پاس ویژن ہے اور وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی لیڈرشپ کے پاس ویژن بھی تھا اور سمت بھی ٹھیک تھی، لیکن ان تمام ممالک میں اور دنیا کے ہر اس ملک میں جو پائیدار ترقی کرتا ہے اس کے اندر ایک پری ریکوزٹ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پریسیڈز اکنامک ڈیولپمنٹ. اور جہاں پر سیاسی استحکام نہیں ہوتا وہاں پر آپ کی لیڈرشپ کے پاس جتنا بھی ویژن ہو، آپ کے پاس جتنی بھی کمپٹنس ہو، آپ کے پروگرامز کتنے ہی اعلیٰ اور عرفہ کیوں نہ ہوں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. 2013 سے 2018 کے درمیان پاکستان نے بھی ایک حیران کن سفر کیا تھا کہ جس میں 5 سالوں کے اندر ایک ایسی اکانومی جس میں 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، وہاں سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، 11,000 میگا واٹ نئے اس میں اضافہ کیا گیا. ایک ایسی معیشت جس میں ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا اور 20 سال سے دہشت گردی کی جنگ چل رہی تھی، اس کو کلوز کیا گیا اور ملک میں امن بحال کیا گیا. ایک ایسی معیشت کہ جس کو 2013 میں سب سے خطرناک معیشت قرار دیا جاتا تھا، اسے 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے 2030 تک دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہونے کی پروجیکشن کی. اور وہ ملک کہ جس میں کوئی انویسٹر آنے سے گھبراتا تھا، وہاں $29 ارب کی چائنیز انویسٹمنٹ تھرو سی پیک آ گئی. اور مجھے یاد ہے کہ 2017-18 میں ہمارے تمام مشرق وسطیٰ کے سفراء، امریکہ اور یورپ کے امبیسڈرز میرے پاس آ کے صرف ایک سوال کیا کرتے تھے کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک کے منصوبوں میں کیسے شراکت کر سکتی ہیں. پاکستان کا ایک گلوبل برانڈ بن گیا تھا کہ پاکستان ایک سی پیک کے اوپر چل پڑا تھا، لیکن ہم نے اپنے ہاتھ سے اس ترقی کے سفر کو پنکچر کیا اور 2018 کے انتخابات میں ایک مصنوعی تبدیلی کے ذریعے اس کنٹینیوٹی کو پنکچر کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں ہم سب کو معلوم ہے. کل ہی ہم نے نیشنل اکنامک کونسل میں 2 سٹڈیز جو ہیں ان کو پیش کیا. ایک 5 ایز فریم ورک ہے کہ اگر پاکستان نے ان مشکلات سے نکلنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کس روڈ میپ کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس میں 5 ایز فریم ورک جس میں ایکسپورٹس، ای پاکستان، انوائرمنٹ وچ انکلوڈز واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی، انرجی اینڈ ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ، اس فریم ورک کے ذریعے ہم ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک اور کل سٹڈی بھی پیش کی نیشنل اکنامک کونسل میں، دیٹ از پاکستان آؤٹ لک 2035. اگر ہم اپنے آپ کو جہاں پہنچ گئے ہیں ادھر سے فیوچر میں پروجیکٹ کریں تو ہمارے سامنے 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے بزنس ایز یوزول کا کہ جس چال بے ڈھنگی پہ ہم پہنچ گئے ہیں اسی پہ اگر ہم قائم رہیں تو ہم 2035 میں کہاں پہنچیں گے. اور دوسرا راستہ ہے ٹرانسفارمیشنل اور ایسپریشنل کہ اگر ہم اپنی پوری صلاحیت کے مطابق کام کریں تو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں. So Pakistan has a choice and we have a choice to make. Either by 2035 we can be a $1 trillion economy with poverty down to 15%. And the second scenario is اگر ہم نے business as usual جاری رکھا تو ہم by 2035 $570 billion economy ہوں گے. ہماری آبادی تقریباً 34 کروڑ پہ پہنچ چکی ہوگی اور ہمارے ہاں غربت کی شرح 40% ہو چکی ہوگی اور وہ منظر نامہ بہت خوفناک ہے.
تو لہٰذا اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے انٹرنل سسٹم کو بھی ٹھیک کریں، ملک کے اندر پولیٹیکل